فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 1001 داستان علی کی ریڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 604، ہیڈنگ ہے دشمن کا مذاق اڑانا۔ حضرت علی علیہ السلام کی خوراک اور پوشاک کے معاملے میں اس قدر سادگی تھی کہ ان حضرت کی مخالف اور دشمن اس بارے میں حیران ہوا کرتے تھے اور بعض تو اعتراض بھی کر دیتے تھے۔ زید بن وہب کہتا ہے، جنگ جمل کے بعد بصرہ کے خوارج کے سرکردہ افراد جعدہ بن ناجتہ نامی خدمت امام میں آئے۔ جب انہوں نے امام کا سادہ سے لباس دیکھا تو تعجب خیز تمسخر کے ساتھ کہا، کیا چیز مانے ہے کہ آپ اچھے لباس سے اجتناب کرتے ہیں؟ امام نے ان کے جواب میں کہا کہ یہ لباس مجھے تکبر سے بچا کر رکھتا ہے اور سادہ پوشی بہترین روش زندگی ہے۔ جعدہ نے امام سے کہا کہ کچھ خدا خوفی کرو، ایک روز اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم، مجھے سر پر جو ضرب لگے گی اس سے میں جانبر نہ ہو سکوں گا، جام شہادت نوش کروں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا، البتہ سیاہ رو وہ ہوگا جو لوگوں پر تہمت لگاتا ہے اور افترا باندھتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے فضیلت مسجد کوفہ۔ ازبغ بن نباتہ کہتا ہے کہ ایک روز مسجد کوفہ میں اصحاب علی بن ابی طالب کے گرد بیٹھے تھے کہ فرمایا، اے اہل کوفہ، خدا نے تم لوگوں کو جو بخشش دی ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دی، وہ یہ اس نے تمہاری اس مسجد کو فضیلت بخشی ہے۔ یہ خانہ نوح، خانہ ادریس اور میرا نماز خانہ ہے۔ یہ تمہاری مسجد ان چاروں مسجدوں میں سے ہے کہ خدا نے جن کو چن لیا ہے۔ قیامت کے روز ایک کالا علم اس میں نماز پڑھنے والے کی نماز کی گواہی دے گا۔ یہ مسجد اس بندے کی شفاعت کرے گی اور اس کی شفاعت خدا کے حضور میں رد نہیں ہوگی۔ ایک وقت آئے گا کہ حجر اسود بھی وہاں نصب ہوگا اور ایک زمانہ آئے گا کہ میرے بیٹوں میں سے مہدی علیہ السلام وہاں نماز پڑھے گا۔ یہ ہر فرد مومن کا نماز خانہ ہے۔ روئے زمین کا ہر مومن دل میں اس مسجد میں جانے کی آرزو رکھتا ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھ کر خدا کا تقرب تلاش کرو۔ اگر لوگ اس کی فضیلت جانتے ہوتے تو اس مسجد کی کتنی برکات ہیں تو تمام اطراف روئے زمین سے یہاں آتے، خواہ یہ برفانی زمین پر ہوتی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ممبر سلونی پر۔ ازبغ بن نباتہ کہتا ہے کہ جب علی خلافت پر فائز ہوئے تو لوگوں نے ان کی بیعت کی۔ حضرت مسجد میں آئے۔ اس وقت وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ سر پر رکھے ہوئے تھے، پیغمبر کی نعلین پاؤں میں پہنے ہوئے تھے، کمر میں رسول اللہ کی تلوار لٹکائے ہوئے تھے۔ ممبر پر جا کر انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے گروہ مردم، مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ۔ میرے پاس علم اولین و آخرین ہے۔ اگر میں اہل توریت کے ساتھ بیٹھوں تو ان کو ان کی کتاب سے فتویٰ دوں، حتیٰ کہ توریت کلام کرے گی کہ علی نے غلط نہیں کہا، بالکل درست کہا ہے، اور جو کچھ میرے اندر نازل ہوا ہے اسی کے بارے میں بتایا ہے۔ اور پھر اگر میں اہل انجیل کے پاس بیٹھوں تو ان کی انجیل میں سے فتویٰ دوں، اس طرح انجیل بھی میری حقانیت کی گواہی دے گی۔ بالکل اسی طرح میں اہل قرآن کے ساتھ بیٹھوں تو ان کو ان کی کتاب سے مطمئن کروں، اسی طرح قرآن مبین بھی میری صداقت کی شہادت دے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے مجدداً فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو جو کچھ بھی پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ۔
ثعلب نامی بہت ہی تیز زبان اور شعلہ بیان شخص اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا، ابو طالب کے بیٹے بڑی اونچی جگہ سے بول رہے ہو۔ نعوذ باللہ شرمندہ کرنے کی غرض سے بولا، یا علی کیا تو نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ علی نے اس کو کامل اور جامع جواب دیا اور پھر فرمایا، پوچھ لو جو کچھ بھی پوچھنا ہے قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ اس طرح اشعث بن قیس کندی نے سوال کیا کہ حضرت نے اس کا بھی جواب دیا۔ اتنے میں ایک شخص اپنے عصا کے سہارے قدم اٹھاتا ہوا مسجد کے دور کونے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت کے پاس پہنچا، عرض کیا، یا امیر المومنین مجھے ایسا کام بتائیں کہ میں دوزخ سے رہائی پاؤں۔ حضرت نے اس کا جواب بھی مفصلاً دے دیا۔ پھر وہ شخص نظروں سے اوجھل ہو گیا، لوگ اس کے پیچھے بھاگے مگر اس کو نہ پا سکے۔ حضرت علی ممبر پر بیٹھے مسکرائے، فرمایا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ وہ میرا بھائی خضر تھا۔ پھر پوچھا، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ۔ پھر حضرت ممبر سے اٹھے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجا اور فرمایا، اے حسن ممبر پر آ کر عوام سے بات چیت کرو، مبادا قریش میرے بعد تمہیں نہ پہچانے اور یہ کہیں کہ حسن خطبہ نہیں دے سکتا۔ امام حسن نے فرمایا، آپ کی موجودگی میں ممبر پر کیسے آؤں؟ آپ لوگوں کے درمیان مجھے دیکھ رہے ہوں اور میری باتیں سن رہے ہوں۔ امام علی نے فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان، میں خود کو پنہا کر لیتا ہوں، تمہاری باتیں بھی سنوں گا۔ امام حسن علیہ السلام ممبر پر گئے، خدا کی حمد بیان کی، مجھ پر درود بھیجا، پھر فرمایا، اے لوگوں، میں نے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ شہر میں اس کے دروازے کے علاوہ کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے؟ یہ کہہ کر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ حضرت علی نے حسن کو سینے سے لگایا، پھر امام حسین سے فرمایا، بیٹا جان اٹھو اور ممبر پر جاؤ تاکہ قریش تم سے بھی واقف ہو جائیں، تم بھی اپنے بھائی حسن کی طرح بات چیت کرو۔ امام حسین ممبر پر گئے، حمد خدا کی، ستائش الہیہ بیان کی، حضور پر مختصر صلوات بھیجی، پھر فرمایا، اے لوگوں، میں نے اپنے نانا کو فرماتے ہوئے سنا، علی میرے بعد علم کا شہر ہے، جو کوئی اس میں داخل ہو جائے گا نجات پا لے گا، جو کوئی خلاف ورزی کرے گا ہلاک ہو جائے گا۔ پھر ممبر سے نیچے اترے، امام علی نے ان کو بھی سینے سے لگایا اور بوسہ دے کر فرمایا، اے گروہ مردم، گواہ رہنا یہ دونوں فرزندان رسول ہیں، یہ میرے پاس ان کی 2 امانتیں ہیں جو انہوں نے میرے سپرد کی ہیں، میں ان کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ان کے ساتھ سلوک کے بارے میں بعض پرس اور سوال کریں گے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے دنیا اور آخرت۔ نوف بکالی امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ کے نزدیک میں جناب امیر کی خدمت میں پہنچا، جا کر سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین۔ حضرت نے فرمایا، وعلیک السلام یا نوف ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین مجھے نصیحت کیجیے۔ حضرت نے فرمایا، اے نوف تو نیکی کر تاکہ تیرے ساتھ بھی نیکی ہو۔ میں نے استدعا کی، یا امیر المومنین مزید فرمائیے۔ فرمایا، تو رحم کر تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے پھر خواہش کی، یا امیر المومنین مزید ارشاد ہو۔ فرمایا، تو اچھی طرح بات کیا تاکہ تجھے اچھا یاد کیا جائے۔ پھر میں نے اپنا مدعا دہرایا تو فرمایا، غیبت سے پرہیز کر کیونکہ یہ دوزخ کے کتوں کی غذا ہے۔ پھر فرمایا، اے نوف جو یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ غیبت کرنے کے باوجود حلال زادہ ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ دراصل لوگوں کا گوشت کھاتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ میری اولاد کا اور تمام اماموں کا دوست ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ وہ کیسے حلال زادہ ہو سکتا ہے، اور وہ شخص کیسے حلال زادہ ہو سکتا ہے جو زنا پسند کرے اور دن رات خدا کی نافرمانی میں مشغول رہے؟ اے نوف میری نصیحت قبول کرو، صلہ رحمی کرو تاکہ تمہاری عمر میں اضافے کا باعث ہو، تاکہ روز جزا کا حساب سبک ہو جائے۔ اے نوف اگر تو یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت میرے ساتھ ہو تو ستمگروں کی اعانت مت کرو۔ اے نوف جو ہمارا دوست ہے قیامت میں وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی پتھر کو بھی دوست رکھتا ہے اسی پتھر کے ساتھ محشور ہوگا۔ اے نوف لوگوں کی خاطر ظاہر داری مت کرو اور خدا کی نافرمانی نہ کرو تاکہ روز جزا خدا تعالیٰ تمہیں رسوا نہ کرے۔ اے نوف میں نے جو کچھ تجھے کہا ہے ان سب کا خیال رکھو تاکہ دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب ہو۔
اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اوقات نماز کی احتیاط اور حفاظت۔ جس زمانے میں حضرت علی علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو مصر کی ولایت پر تعینات کیا تھا، اس کو مولا نے خط میں لکھا: اپنی نمازوں کے اوقات کی نگرانی کر، وقت مقررہ پر نماز بجا لا، جلد فارغ ہونے کی خاطر قبل از وقت نماز نہ پڑھ لے، اسی طرح اپنے کاموں کی خاطر نماز کی ملتوی نہ کر، نماز کو خاص اہمیت دو، اپنے کاموں کی ترتیب اور نظم و ضبط کو نماز کے تابع کر۔ جناب امیر المومنین نے مزید فرمایا کہ اپنی نمازوں کو خاص اور بالالتزام ان کے اوقات میں ادا کر، بہتر یہ ہے کہ نیک کام انجام دے، سنت بجا لا اور راہ و روش راست انتخاب کر۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایک بے آبرو منافق کی حمایت۔ جناب امیر کی زندگی کے دوران اشعث بن قیس کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ طے یہ تھا کہ اگلے دن ایوان عدل علی میں حاضر ہوں گے اور وہاں فیصلہ ہوگا۔ اشعث نے رات کو حلوہ تیار کیا اور امام کے لیے لے کر چلا۔ امام نے دروازہ کھولا، حلوے پر نظر پڑی، فرمایا یہ بخشش ہے، زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے؟ یہ سبھی ہمارے خاندان پیغمبر پر حرام ہے۔ اس نے کہا یہ ہدیہ ہے۔ فرمایا رونے والے تیرے سوگ میں بیٹھیں گے، کیا تو اس طریقے سے مجھے اپنے قرب کے جال میں پھنسانا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم اگر مجھے 7 زمین اور آسمان دے دیے جائیں تو بھی میں چیوٹی کے منہ سے جو کے چھلکے نکالنے کے برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا اور خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے پیغام نامردی۔ علی نے اپنی حکومت کی ابتدا میں مسعور بن معزلہ کے توسط سے معاویہ کو ایک خط بھیجا۔ معاویہ نے 3 مہینے انتظار کیا کہ مرگ عثمان کو اتنا وقت گزر جائے، پھر ماہ سفر میں قبیلہ بنی عبس سے ایک شخص اور قبیلہ بنی رواحہ سے دوسرا شخص بلایا، پھر خطوط کا مہر شدہ پلندہ جس کے اوپر لکھا تھا معاویہ کی طرف سے علی کی جانب، وہ ان دونوں اشخاص کو دیا۔ وہ دونوں اس طور ماہ کو پکڑے ہوئے گلی کوچوں میں گھومتے تھے۔ وہ شام سے نکلے، ماہ ربیع الاول میں مدینہ میں وارد ہوئے۔ معاویہ کے حکم کے مطابق مرد عبسی گلی کوچوں میں پھر رہا تھا، البتہ لوگ جانتے تھے کہ معاویہ علی سے معترض ہے۔ یہ شخص علی کے پاس گیا اور توماران کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی نے تومار کی مہر کو توڑا، اس میں سے ایک نوشتہ نکالا، چنانچہ قاصد سے فرمانے لگے کیا خبر ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسے گروہ کو چھوڑ دیا ہے جو سوائے قصاص کے کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کس کو؟ عرض کیا خود آپ سے پھر اضافہ کیا میں نے شام کو اس حال میں چھوڑا کہ دمشق کے منبر پر آویزہ پیراہان عثمان پر 60,000 افراد رو رہے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اسلحے کو میں نے کام پر لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی فرزندان عباس کو حجاز، یمن اور عراق میں تعینات کر چکے تو مالک اشتر کہنے لگے کل ہم نے اس پیر مرد کو کیوں قتل کیا ہے؟ حضرت علی کو مالک اشتر کی یہ بات معلوم ہوئی تو ان کو بلا بھیجا اور انتہا کی نرمی کے ساتھ فرمانے لگے اے مالک، کیا میں نے حسن و حسین کو کوئی ریاست یا صوبہ دیا ہے یا پھر کسی بھتیجے یا جعفر یا عقیل یا ان کی اولادوں میں سے کسی کو صاحب اقتدار کیا ہے؟ اے مالک، میں نے فرزندان عباس کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ عباس نے دوبارہ جناب رسول خدا سے ریاست طلب کی تھی اور حضور نے فرمایا تھا میرے چچا حکومت اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر تو اس کو چاہے تو پھر خود اس کا ذمہ دار ہے، تجھے اپنے مقام و منصب کی نگہبانی خود کرنا ہوگی۔ صاحب منصب کا فرض یہ ہے کہ اس کی انتہائی کوشش ہو کہ اس کا مقام اس سے چھینا نہ جائے۔ امام علی نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا میں عمر و عثمان کے ادوار میں دیکھتا رہا ہوں کہ عباس کے فرزند مختلف ولایتیں سنبھالتے رہے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ اگر ان سے کوئی بہتر فرد تمہاری نظر میں ہو جو نسبتاً بہتر انداز میں کاروبار حکومت سنبھال سکتا ہو تو اس کو میرے پاس لے آؤ تاکہ اس کی خدمات سے استفادہ کیا جا سکے۔ مالک اشتر نے مولا کائنات کی گفتگو تفصیل سے سنی اور جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کا شک و شبہ دور ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کارگزاروں کی معزولی اور عثمان۔ حضرت علی علیہ السلام نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عثمان کے مقرر کردہ کارندوں کو معزول کر دیا۔ مغیرہ بن شعبہ یا شعبہ ایک دن مولا کائنات کے پاس آ کر بڑی چرب زبانی اور خوشامد سے کہنے لگا نصائح
تو ارزاں ہوتی ہیں اور آپ تو بہت ہی عالی مقام پر فائز ہیں۔ آج کا عقیدہ آنے والے کل کے امور کے وقوع کا باعث ہے۔ اگر آج کا نظریہ ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھ لیں آنے والے کل بہت سی چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ یہ باتیں کہنے کے بعد مغیرہ لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ کس حد تک اس کی بات نے ان حضرت پر اثر کیا ہے۔ حضرت علی نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ مغیرہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ عثمان کے کارندوں کو اپنی جگہوں پر باقی رہنے دے، معاویہ کو اپنے کام پر لگا دے اور دوسرے کارگزاروں کو بھی اپنی جگہوں پر اور مقام پر رہنے دے، وہ تیری بیعت کر لیں گے، ملک میں امن و امان قائم کریں گے اور عوام کو خاموش کر دیں گے۔ جب یعنی مغیرہ اپنی بات پوری کر چکا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں اپنے نظریے کا اجرا کرنا چاہوں گا، اس کا نہیں جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ولایتوں پر ان کو مقرر کر دوں۔ مغیرہ نے کہا تو پھر ان کو خطوط لکھ دو اور ان کو اپنے منصب پر محکم کر دو۔ جیسے ہی ان کی بیعت اور سپاہیوں کی اطاعت تجھ تک پہنچے تو یا تو ان کو بدل دے یا پھر باقی رکھ۔ حضرت نے فرمایا، جیسے تم کہہ رہے ہو ہمارے دین میں ایسی نیر نگیاں اور رنگا رنگیاں نہیں ہیں، نہ ہی میں تمہیں اجازت دوں گا کہ دین میں نیرنگیاں وارد کرو اور میرے معاملات کو خراب کرو۔ اگلی ہیڈنگ ہے جنگی ٹیکنیک۔ جنگ سلاسل کی شورشی پہاڑوں پر قبضے کیے ہوئے تھے اور ان کی وجہ سے راستوں میں بد امنی پھیلی ہوئی تھی۔ راستے میں ہی یہ لوگ کاروانوں کو لوٹ لیتے تھے۔ جناب رسول خدا نے ابو بکر کو 700 کا فوجی دستہ دے کر ان شورشیوں کا قلع قمع کرنے کے لیے بھیجا، مگر وہ ناکام واپس لوٹا۔ فوجوں کا آمنا سامنا ہونے سے پہلے ہی گھاٹ میں بیٹھے ہوئے دشمن کے ہاتھوں اسلامی لشکر کے کئی افراد مارے گئے، بہت سے زخمی ہوئے، اس لیے انہوں نے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ دوسری مرتبہ حضور نے حضرت عمر کو میدان میں بھیجا، وہ بھی اسی طرح لوٹ آیا۔ عمرو و عاص نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، جنگ تو ہیلوں سے لڑی جاتی ہے، آپ مجھے بھیجے۔ چنانچہ سرکار ختمی مرتبت نے اس کو اس مقصد کے لیے بھیجا، مگر وہ بھی پہلے دو اصحاب کی طرح شکست کھا کر فرار ہو گیا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، صرف علی دشمن کے مقابلے میں فرار نہیں کرتا، لہٰذا پیغمبر اسلام نے علی کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا۔ جناب امیر سوچی سمجھی اسکیم اور فوجی ٹیکنیک کے ساتھ شورشیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت علی ان راستوں سے اپنی افواج کو نہیں لے گئے جو دشمن کے زیر نگرانی تھے، انہوں نے اپنے راستے بدل لیے۔ راتوں کو وہ سفر کرتے، دن کے وقت کہیں چھپتے رہتے۔ عمر بن خطاب اور خالد بن ولید نے بارہا اعتراضات کیے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے۔ وہ ہر وقت یہی شکوے و شکایتیں کرتے رہے کہ یہ جوان ہمیں کن بیابانوں میں سے سانپوں، بچھوؤں اور درندوں میں مارنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ سارا راستہ وہ لوگ چپ نہیں ہوئے، مگر امام علیہ السلام نے ان کے اعتراضات پر کان نہ دھرے، یہاں تک کہ دشمن کے علاقے میں پہنچ گئے۔ امام علیہ السلام کے حکم سے اونٹوں کی گردنوں کی گھنٹیاں کھول دی گئیں، اونٹوں کے منہ باندھ دیے گئے تاکہ جانوروں کی گردنوں کی گھنٹیاں اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں لوگوں کو لشکر اسلامی کی طرف متوجہ نہ کر سکیں۔ پھر مولا علی نے اپنے افواج کو حکم دیا کہ رات کی تاریکی میں ان شورشیوں کو پر غالب آ جاؤ اور دشمن کا محاصرہ کر لو۔ صبح نماز کے فوراً بعد گھوڑوں کے منہ کھول دیے گئے۔ اب فضا میں ہر طرف نعرہ تکبیر گونج رہا تھا اور ساتھ ہی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازوں سے دشمن وحشت زدگی کے عالم میں بیدار ہو کر اٹھا۔ وہ سمجھ گئے کہ اسلامی فوج حملہ آور ہوئی ہے۔ دشمن کی ایک کثیر تعداد، جس میں ان کے بڑے بڑے شجاع دلاور شامل تھے، علی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ فوج اسلام فتح کی شادیانے بجاتے ہوئے مدینے واپس آئی۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اٹھ پڑے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت میں بے قراری کس وجہ سے ہے؟ فرمایا، ابھی جبرائیل آئے تھے، وہ علی کی فتح کی خبر دے کر گئے تھے اور سورہ العادیات کا نزول ہوا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے میدان جنگ میں مردانگی۔ معاویہ کے لشکر امام سے پہلے سرزمین صفین پر پہنچ گئے اور انہوں نے دریائے فرات کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ معاویہ نے اپنا ایک لشکر ابو الاعور
کی سرگردگی میں دیا اور ان کو فرات کی حفاظت پر مامور کر دیا۔ ان لوگوں نے لشکر علی کے پانی پر پہرے بٹھا دیے، لیکن امام نے سعصہ بن سوہان کو معاویہ کے پاس بھیجا کہ پانی سے پہرے ہٹا لیے جائیں۔ معاویہ کے لشکر کے 2 سرکردہ افراد ولید بن عقبہ اور عبداللہ بن سعید نے یہ رائے دی کہ لشکر علی پر پانی کی پابندی سختی سے رکھی جائے تاکہ یہ لوگ پیاس سے مر جائیں۔ عمرو عاص نے کہا کہ یہ تمہاری بھول ہے، علی وہ نہیں ہے کہ پیاسا رہے اور دوسروں کو پیاسا رکھے۔ سپاہی امام دشمن پر حملہ آور ہوئی اور پانی اپنے قبضے میں لے لیا۔ معاویہ عمرو عاص سے کہنے لگا کہ تمہارے خیال میں اب علی ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گا؟ عمرو عاص کہنے لگا علی تمہاری طرح نہیں ہے، اس کے مقاصد پانی کے سوا کچھ اور ہیں۔ آخرکار امام علیہ السلام نے پانی کو پابندیوں سے آزاد کر دیا تاکہ دونوں لشکر پانی سے خوب استفادہ کریں۔ بہت سے دشمن علی کی اس جواں مردی، رواداری، حسن اخلاق اور مروت سے راہ راست پر آ گئے۔ ان کو ہدایت کا موقع مل گیا اور وہ لشکر امام سے وابستہ ہو گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے مولائے کائنات کا محب۔ قیس مولا علی کے دوستوں میں سے تھا۔ امام رضا علیہ السلام نماز کے دوران اس کے حضور قلب اور خشیت کی صورتحال کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ اصحاب علی میں سے قیس نامی شخص جو نماز کے لیے کھڑا ہوا، اب 1 رکعت ہی پڑھی تھی کہ اچانک وہاں ایک کالا سانپ آ گیا اور مقام سجدہ پر بیٹھ گیا۔ قیس نے اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر رکوع و سجود کیا۔ جب قیس نے سجدے سے پیشانی ہٹائی تو وہ قیس کی گردن سے لپٹ گیا اور کالر کے رستے سے قمیص کے اندر داخل ہو گیا، مگر یہ بندہ صالح چونکہ حقیقت نماز سے آشنا تھا، اس نے اپنی نماز جاری رکھی اور سانپ نے اس کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ امام رضا علیہ السلام نے قیس کا یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد یہ بھی بتایا کہ بالکل ایسا ہی واقعہ ان حضرت کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے سرزمین بابل میں علی کے لیے سورج کا پلٹنا۔ جویریہ بن مظہر علی کے باوفا دوستوں میں سے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جناب علی کے ساتھ خوارج نہروان سے جنگ کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ بابل کی سرزمین پر پہنچے، نماز عصر کا وقت ہو گیا، سب لوگ اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ علی نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، یہ سرزمین ملعون ہے اور رحمت پروردگار سے بہت دور ہے، کیونکہ گزشتہ زمانوں میں 2 مرتبہ اس پر عذاب شدید نازل ہوا۔ یہ سرزمین قوم لوط کے شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ پہلی سرزمین ہے جہاں بت پرستی شروع ہوئی ہے۔ کسی بھی پیغمبر یا وصی پیغمبر کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سرزمین پر نماز پڑھے۔ پس اے دوستوں، تم میں سے جو کوئی بھی اس جگہ نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے راستے کے ایک طرف جائے نماز بچھا لیے اور نمازیں ادا کی۔ جناب امیر المومنین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ پر سوار ہوئے۔ جویریہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا علی کا تعاقب کروں، جہاں وہ نماز پڑھیں گے میں بھی ان کے تقلید میں نماز بجا لاؤں گا۔ خدا کی قسم ابھی ہم سرزمین بابل کے جرسورہ میں نہ گزرے تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ مجھے شک ہوا کہ اب ہماری نماز تو قضا ہی ہو گئی، کیا علی نماز پڑھ نہیں لینی چاہیے تھی؟ اچانک امام مڑ کر میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، جویریہ، تمہارے دل میں شک و شبہات ابھر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا امیر المومنین۔ اتنے میں وہ حضرت ایک جگہ پر اپنی سواری سے اترے، وضو کیا، عبرانی زبان میں کچھ دعائیں پڑھیں، پھر زور سے ایک آواز بلند کی، صلوات۔ میں نے سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک ہیبت ناک آواز آئی اور سورج 2 پہاڑوں کے درمیان سے نمودار ہو گیا۔ اسی وقت علی نماز عصر کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی ان حضرت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم رات ہو گئی جیسے ہی کہ پہلے تھی۔ حضرت علی نے رخ انور میری طرف کر کے فرمایا، اے جویریہ بن مظہر، جیسے خدا تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، اے پیغمبر اپنے عظیم پروردگار کے نام سے تسبیح پڑھ۔ چنانچہ اے جویریہ، میں نے بھی اسم اعظم کا ورد کر کے اپنے خدا کو پکارا، اس نے سورج کو میرے لیے پلٹا دیا۔ جویریہ کہتے ہیں کہ میں نے ان حضرت سے یہ معجزہ دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھا، کعبے کے پروردگار کی قسم، آپ حقیقتاً وسیع نبی ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کی نصیحت نماز کے بارے میں۔ حضرت علی حضرت کمیل بن زیاد
کو نماز کی خصوصیات اور کیفیت اقامت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اے کمیل، عبادت و اطاعت خدا کی منزل اور شان یہ نہیں ہے کہ تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ دے، بلکہ حقیقی شان و منزلت تو یہ ہے کہ پاکیزہ اور مطہر دل کے ساتھ نماز پڑھے، سلیم النفس ہو اور خدا کی خوشنودی کے عین مطابق وہ کام سر انجام دے جس سے خشیت الہی تیرے پورے وجود کو اپنے احاطے میں لے لے۔ یعنی صرف نماز، روزہ اور اموال کا صدقہ ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ عمل پاک نیت چاہتا ہے۔ دیکھو کہ جہاں اور جس چیز پر تم نماز پڑھ رہے ہو اگر غصبی اور حرام ہے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سب سے زیادہ امیدوار کرنے والی آیت قرآن مجید۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب سے زیادہ پر امید کرنے والی کون سی آیت قرآن ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حضرت نے فرمایا بہت بہتر، یہ آیت ہے مگر امیدوار کنندہ ترین نہیں ہے بخشش و عام رزش کے بارے میں۔ ایک دوسرے گروہ نے عرض کیا کہ یہ آیت ہوگی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ۔ حضرت فرمانے لگے ہمارے پیش نظر یہ آیت بھی نہیں ہے۔ بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ شاید یہ آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ حضرت نے فرمایا ہماری مراد یہ آیت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا یہ آیت ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ حضرت فرمانے لگے کہ یہ آیت بھی نہیں ہے، کیا تم اس کے علاوہ امیدوار کنندہ ترین آیت سے واقف نہیں ہو؟ اصحاب نے عرض کیا یا امیر المومنین، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ امام نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی اس آیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے سنا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ۔ حبیب خدا نے فرمایا کہ یہ آیت شریفہ سب سے زیادہ امیدوار کرنے والی ہے کہ نماز قائم کرو، دن کے اطراف میں اور رات کا کچھ پہرا بھی رہتا ہو، اس وقت بھی۔ یا علی، مجھے اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث کیا ہے، تم میں سے جیسے ہی کوئی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ درخت کے پتوں کی مانند جھڑ جاتے ہیں، جب وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے صحیفہ عمل میں کوئی گناہ نہیں رہتا، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے اس نے ابھی جنم لیا ہو۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی، میری امت کے لیے پنجگانہ نماز کی منزلت ایک نہر کی سی ہے جو تمہارے گھر میں ہے۔ اگر کسی شخص کے جسم پر میل ہو تو روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں سے پاکیزگی اختیار کرے گا، تو کیا اس کے جسم پر میل کا شائبہ بھی باقی رہے گا؟ خدا کی قسم، یہ پنجگانہ نمازیں میری امت کے لیے ایسی ہیں کہ ان کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، اور یہ نمازیں ان کے قلب کی تیرگی کو دھونے کا سبب بھی ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی کی صنعتی تدابیر۔ حضرت علی نے اپنے دور سلطنت میں مسلمانوں کی ضروریات کے پیش نظر بحری صنعت کو بھی جدید سہولیات سے آراستہ کیا۔ ان کے حکم کے مطابق ایرانی انجینئروں نے شہر جدہ میں، جو کہ عرب حکومت کی بندرگاہ ہے، میں آمد و رفت کے بحری وسائل فراہم کیے ہوئے تھے۔ اس کے لیے مولا کائنات نے جہاز سازی کی صنعت کو فروغ دینے کے احکامات بھی صادر فرمائے۔ جب کارخانے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو خود حضرت نے بنفس نفیس اس کا افتتاح فرمایا۔ اگلی ہیڈنگ ہے یتیموں کے غمخوار۔ قمبر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کو کچھ یتیموں کی حالت زار کے بارے میں معلوم ہوا۔
ہم ان کے گھر گئے. حضرت نے ان کے لیے اپنے دوش مبارک پر چاول, گھی اور کھجوریں اٹھا رکھی تھیں. میں نے اٹھانا چاہا مگر مجھے اس کی اجازت نہ دی. جب ان یتیموں کے گھر پہنچے تو مزیدار سے کھانا تیار کیا, ان کو کھلایا, سیر کیا اور پھر اپنے ہاتھ اور زانوں سے چل چل کر اور مختلف ہنسانے والی آوازیں نکال کر ان کو خوش کرتے رہے. وہ بھی تقلید میں ویسی ہی آوازیں نکالتے رہے. پھر جب ہم ان کے گھر سے نکلے تو میں نے کہا, مولا آج میرے لیے 2 باتیں بڑی عجیب خیز تھیں. ایک یہ کہ مخصوص آواز سے آپ بچوں کو خوش کرتے رہے, اور دوسرا یہ کہ آپ نے خود ان کے لیے خوراک اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھی تھی. حضرت نے فرمایا کہ کاندھوں پر خوراک لاد کر لے جانا تو اس لیے تھا کہ اس کا صلہ اور جزا میں خدا سے طلب کرنا چاہتا تھا. دوسرے اس لیے کہ جب میں ان یتیموں کے گھر میں داخل ہوا تو وہ گریہ و زاری کر رہے تھے. میں نے چاہا کہ جب ہم ان کے گھر سے نکلیں تو وہ سیر بھی ہو چکے ہوں اور خوشباش بھی ہوں. عزیز سامعین, اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. صفحہ نمبر 619 چل رہا ہے اور اگلی ہیڈنگ ہوگی ایک ناچیز شخص کا بے ادبی کرنا. التماس دعا.